اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہاں اڑیسہ کے کسی کورٹ میں یا دنیا کے کسی کورٹ میں قادیانی لے کے جائیں اور چیلنج کریں، میں ثابت کر دوں گا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں میں صرف یہی فرق ہے کہ مسلمان جیسے جسمانی اعتبار سے ماں ایک، جسمانی اعتبار سے باپ ایک، اسی اعتبار سے روحانی اعتبار سے بھی باپ ایک ہی کو باپ مانتا ہے، ایک ہی کو خدا مانتا ہے، ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی کعبہ ہے، اس کے لیے 4 اور 2 نہیں ہے۔ اور قادیانیوں کی میں ترجمانی کر رہا ہوں، انہی کے الفاظ میں کر رہا ہوں، لیکن خلاصتاً کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قادیانی ایک کو نہیں 2 باپ کو مانتے ہیں، تو 2 باپ کے ماننے والے کو قادیانی کہا جائے گا اور ایک باپ کے ماننے والے کو مسلمان کہا جائے گا۔ آر کے مشاعرہ میڈیا محترم دارالعلوم کے عظیم سپوت اور اس عنوان کے ماہر اور ملک کے کونے کونے میں سفر کرنے والے مربی عالم دین حضرت مولانا شاہ عالم صاحب گورکھ پوری دامت برکاتہم، نائب ناظم تحفظ ختم نبوت دارالعلوم دیوبند کو بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور حق کا اعلان فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام کا ایک جمع غفیر اور یہ ٹھاٹے مارتا ہوا مجمع، کم نہیں ہے، کمزور نہیں، دور رکھو، ہاں چھوڑ دو، دور کرو۔ ایک طویل مدت کے بعد آپ کے درمیان حاضری ہوئی اور حضرات علماء کرام اور اس مجمع کا جوش و خروش دیکھ کر بلا شبہ مجھے بھی خوشی ہو رہی ہے۔ یہاں مجلس تحفظ ختم نبوت جو قائم ہے، مولانا غانم صاحب، حضرت مولانا ابو داؤد صاحب اور بھی بہت سارے جو ان کے رفقا ہیں، نام بنام مجھے یاد نہیں ہے، جہاں ان کی محنتیں ہیں وہاں میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات کی محبت بھی ان کے ساتھ ہے، جو یہ مجمع اس کا ثبوت دے رہا ہے۔ آپ کے اس جوش و خروش کو دیکھ کر کچھ میرے اندر بھی ہمت ہو رہی ہے، جرأت ہو رہی ہے، اور سوچتا ہوں کہ کہوں اور بہت کچھ کہوں، اس لیے کہ ایک زمانے کے بعد آپ کے درمیان آیا، لیکن جو بیماریاں آپ میں ہیں وہ آپ نہیں دور کر پائیں گے، جو مجبوریاں ہماری ہیں میں اسے نہیں دور کر پاؤں گا، اس کا شکوہ گلہ بھی ہمیشہ رہے گا۔ پھر بھی میں کہہ دیتا ہوں کہ آپ لوگ ان بیماریوں کو دور کریں۔ جب علماء اور اہل علم کا مجمع ہو تو سارے اوقات صرف اور صرف آپ جو ہے اشعار بازی میں اور لحن داؤدی میں آپ خرچ کرتے ہیں، یہ قوم کا وقت بہت قیمتی ہے،
یہ اپنے وقت کی قربانی دے کر، اپنے پیسے کی قربانی دے کر یہ آتے ہیں، اور آپ لوگوں نے جو مزاج بنا رکھا ہے کہ شعراء کی ایک لمبی فہرست، یعنی عشاء کے بعد سے سنتے سنتے میرے کان میں درد ہو گیا، یقین مانیے اتنی لمبی فہرست آپ کو، یہ غلط بات ہے۔ پھر آپ علماء سے جو ذی علم ہے ان سے آپ کو جو کچھ حاصل کرنا ہو وہ نہیں کر پائیں گے۔ رہی یہ بات کہ بہت سے لوگ آئیں گے نہیں شعراء کا نام سن کر، تو میں کہتا ہوں ان کو آپ بلاتے ہی کیوں ہیں ایسے لوگوں کو علماء کے مجمع میں؟ یہ تو گویوں کا مجمع ہو، وہاں بلائیے، ڈھولک لگائیے، طبلہ بجائیے اور پھر وہاں سنتے رہیے۔ یہ دارالعلوم دیوبند، علماء دیوبند، منتسبین دیوبند، متعلقین دیوبند، محبین دیوبند کے بالکل منافی ہے، ان کے شایان شان نہیں ہے یہ چیزیں۔ آپ لوگ ان بیماریوں کو دور کریں۔ یہاں حضرت مفتی راشد صاحب تشریف فرما ہیں، اور بھی بہت سارے علماء ہیں، آپ ان سے درد دل سنتے، پوری رات آپ کی گزر جاتی ہے، بجائے اس کے کہ آپ جو ہے ان چیزوں میں اوقات صرف کر رہے ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہرکیف میں آپ حضرات کی اس محبت کو اور جوش و خروش کو سلام کرتا ہوں کہ جی تو نہیں چاہ رہا تھا کچھ کہنے کا، کیونکہ یہ بے وقت ہے، 10:30 اور 11 بجے کے بعد جو ہے یہ آف وقت ہو جاتا ہے، وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات کی محبت کو سلام کرتے ہوئے کچھ عرض کروں گا۔ البتہ جو کمی ہوگی وہ آپ ہی کے وقت میں سے کمی ہوگی، میری طرف سے کچھ نہیں۔ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کو آپ سمجھیں اور دل کے کان سے سمجھیں۔ سب سے پہلے میں نے ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اس کا پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آیت کا معنی مطلب ہم سے پہلے بھی بہت سارے مقررین نے پیش کیا ہوگا، اور نہ پیش کیا ہو تو آئندہ بھی آپ سن لیں گے مقامی علماء سے۔ اس کے اندر ایک پیغام ہے، وہ پیغام میں سنانا چاہتا ہوں، لیکن میں ذرا اطمینان چاہتا ہوں کہ میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ آواز صاف ستھری آ رہی ہے؟ آواز پیچھے صاف ستھری نہیں آ رہی ہے؟ اچھا، اب بتائیے آواز آپ کو آ رہی ہے؟ جی، اللہ تعالی نے اس آیت میں ایک پیغام دیا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا اور آپ کا رشتہ ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ ہمارا اور آپ کا رشتہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں وضاحت فرما دیا اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کان کھول کے سن لو اور دل کے کان سے سنو، ہوش کے کان سے سنو۔ مسلمانوں کا رشتہ مسلمانوں کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ بیٹے کا ہے۔ ابا احد من رجالکم کا میں نے یہ معنی اور مفہوم بتایا ہے۔ کیا رشتہ ہے؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے۔ باپ بیٹے کا رشتہ دنیا میں ایسا رشتہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس کو کسی یونیورسٹی، کسی کالج اور نیچے درجے تک آ جائیے، پرائمری میں یا اوپر درجے تک چلے جائیے، کہیں سے کہیں کسی دانشگاہ میں
باپ بیٹے کا رشتہ پڑھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا، بلکہ قدرتی طور پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کو پہچانتا ہے اور باپ کو پہچانتا ہے۔ اور یہ انسان تو انسان کا، یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ایک مرغی ہے، وہ انڈے سے بچے کو نکالتی ہے، بچہ نکلتے ہی وہ اپنی ماں کو کس طرح پہچانتا ہے کہ مرغی جہاں آواز لگاتی ہے بچہ ادھر ہی بھاگ کے جاتا ہے۔ آپ بتائیے اس بچے کو کس نے سکھایا تھا، کس نے سجھایا تھا؟ کٹ کٹ کی آواز لگاتی ہے اور بچہ سمجھتا ہے۔ چرند پرند درند ہر مخلوق میں آپ دیکھیں گے کہ باپ بیٹے کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے اور ایسا اٹوٹ ہوتا ہے کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے اور انسانوں کے اندر مسلمان جو اس زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے ان کے اندر اور بھی افضلیت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، کیا وہ اس رشتے کو نہیں سمجھتے؟ میری بات نہیں آ رہی ہے سمجھ میں؟ آپ بھی اپنے گھر میں باپ ہوں گے اور آپ کی جو چھوٹی چھوٹی اولادیں ہوں گی گھر میں، ان کے تئیں آپ کی جو محبت ہوتی ہے، کیا اس محبت کو پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے؟ آپ نہیں سمجھتے ہیں۔ ایک باپ صبح نکلتا ہے کمانے کے لیے، دھوپ ہے، بارش ہے، سردی ہے، گرمی ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، شام تک کماتا رہتا ہے۔ اس کی جیب میں 50 روپے آئیں، 100 روپے آئیں، 2 روپے آئیں، کچھ بھی آئے، شام ہوتی ہے تو گھر واپس آ جاتا ہے وہ۔ اگر اس کو کوئی کہے کہ آئے تھے کمانے کے لیے مت جاؤ، تمہیں بریانی کھلاؤں گا اور تمہیں ہوٹل میں سیر کراؤں گا، وہ ایک ہی جواب دے گا کہ میرے گھر میں میرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، میرا راستہ دیکھ رہے ہوں گے، اگر میں نہیں جاؤں گا تو میرے بچے تڑپ جائیں گے میرے لیے، مجھے چھوڑ دو، مجھے بریانی نہیں چاہیے۔ شام کو اپنے بچوں کے پاس واپس آ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے؟ پوری دنیا اس رشتے کو سمجھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے کو سمجھانے کے لیے اب کا لفظ استعمال کیا ہے کہ ابا احد من رجالکم، یاد رکھو کہ تمہارا اور تمہارے نبی کے درمیان جو رشتہ ہے باپ بیٹے کا ہے، وہ جسمانی نہیں لیکن روحانی باپ، اور یہ پوری امت ان کی روحانی اولاد ہے۔ یہ رشتہ سمجھ میں آیا؟ اب پیچھے والے بتائیں کہ یہ رشتہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں اس چیز کو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھایا ہی ان الفاظ سے ہے کہ جس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں ذرا برابر بھی عقل ہے، سوجھ بوجھ ہے، تو وہ اس رشتے کو خوب سمجھتا ہے، اور نہ سمجھنے والے کو دنیا پاگل کہتی ہے۔ تو میرے دوستو، میرے احباب، آپ بتاؤ کہ اس رشتے پر آپ کو خوشی ہے یا نہیں؟ جی؟ تو اتنے دھیمے آواز میں کیوں آواز لگا رہے ہو آپ؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے روحانی باپ ہیں اور ہم ان کی روحانی اولاد ہیں۔ اس پر جتنا شکر مناؤ، جتنا شکر مناؤ، جتنا شکر مناؤ کم ہے۔ میرے دوستو، میرے روحانی باپ نے اپنا جو بھی فریضہ تھا وہ انجام دیا، جس طرح کی قربانیاں دینی تھی ہر طرح کی قربانیاں دے کر اور یہ دین ہم تک پہنچایا۔
انہوں نے اپنا فریضہ انجام دیا، اب ہمارے ذمے ہے اپنا فریضہ انجام دینا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اولاد اپنے باپ کے لیے کیا قربانیاں دے رہی ہے اور کیا خدمات انجام دے رہی ہے، اولاد کے ذمے جو فریضہ ہے وہ پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے۔ یاد رکھو، اسی لیے ایک حدیث شریف کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے کہ کل میدان قیامت میں جس کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی جو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا کمزور درجے میں بھی اپنا روحانی باپ مانتا ہوگا، کل میدان قیامت میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس کی بخشش نہیں کرا لیں گے جب تک جنت میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی میں ایمان ہوگا تو اس کی بھی بخشش ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے کیے کی سزا پہلے بھگتے گا، گناہوں کی سزا بھگتے گا، لیکن لاسٹ پوائنٹ میں جنت میں ضرور جائے گا اگر رتی کے دانے کے برابر بھی اس میں ایمان ہوگا۔ اور جس کسی میں یہ ایمان نہیں ہوگا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ اس کے لیے جنت نہیں ہے، اس کے لیے جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ بات آگے کی طرف جا رہی ہے، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور آپ کا جو رشتہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ معلوم ہو گیا، تو اب بتائیے کہ آئندہ ہم اس کی قدر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ قدر کریں گے۔ یہ ہو گیا مسلمان۔ اب یہاں ایک فرق محسوس کرا دوں آپ کو، جو ممکن ہے اس مجمع میں یا جہاں تک میری آواز پہنچے ان لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو اس حقیقت کو نہ سمجھ پا رہے ہوں کہ جیسے ہم اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ مانتے ہیں، اسی طرح سے دوسرے لوگ بھی تو روحانی باپ مانتے ہیں۔ بات آئی سمجھ میں؟ لیکن اشارے کنائے سے آپ نہیں سمجھیں گے۔ اب میں اس کو کھلے لفظوں میں بیان کر دوں، بتا دوں کہ دیکھیے دنیا میں جتنی قومیں ہیں سب کے روحانی باپ ہیں۔ عیسائیوں نے اپنا روحانی باپ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو مانا تو انہوں نے اپنا نام کیا رکھا؟ عیسائی۔ یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا روحانی باپ مانا تو انہوں نے اپنا نام رکھا یہودی۔ ہمارے برادران وطن وہ بھی اپنا روحانی باپ مانتے ہیں، کوئی رام چندر جی کو مانتا ہے، کوئی کرشن جی کو مانتا ہے، ان میں بھی بے شمار مذاہب ہیں، جو جس کو بھی اپنا روحانی باپ مانتا اس کی طرف نسبت کرتا ہے۔ کوئی غلط تو نہیں ہے، صحیح ہے۔ اسی طرح سے مسلمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا روحانی باپ مانتا ہے تو اپنا نام رکھتا ہے مسلمان۔ بات پوری ہو گئی؟ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ شک و شبہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، دھوکہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، وہ اگلی بات سے ہو رہا ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ مانتے ہیں، تو پھر ان میں اور ہمارے درمیان میں فرق کیا ہے؟ یعنی قادیانیوں اور مسلمانوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قادیانیوں سے آپ کہیں گے جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں تو وہ یہی کہیں گے، کہتے ہیں، وہ لکھتے بھی ہیں، اعلان بھی کرتے ہیں وہ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی روحانی باپ ہیں، وہ یہ اعلان کرتے ہیں۔ پھر فرق کیا ہے مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان میں؟
مسلمان بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ مانتا ہے، قادیانی بھی روحانی باپ مانتے ہیں. پھر فرق کیا ہے دونوں میں؟ فرق سمجھا دوں آپ کو آپ کی زبان میں، 2 لفظوں میں یاد کر لیں گے. دیکھیے فرق یہ ہے کہ مسلمان جو ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی باپ مانتا ہے تو وہ اس طرح سے مانتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے ہیں جسمانی اعتبار سے تو پوری دنیا میں جانتے ہیں کہ پیدا ہوتا ہے آدمی ماں کے پیٹ سے، پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، اور اس کے باپ کتنے ہوتے ہیں؟ باپ ایک ہوتا ہے نا. اسی کو شرافت کہتے ہیں، اسی کو شریف کہتے ہیں. فرق یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے روحانی باپ مانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شرط کے ساتھ کہ آپ ہی ہمارے روحانی باپ ہیں، اب اور کوئی روحانی باپ دنیا میں پیدا ہونے والا ہمارے لیے نہیں ہے. اور قادیانی یہ کہتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی روحانی باپ ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک مرزا غلام احمد قادیانی بھی روحانی باپ ہیں. تو اب مسلمان کسے کہتے ہیں اور قادیانی کسے کہتے ہیں فرق سمجھ میں آ گیا؟ جو ایک کو روحانی باپ مانے وہ مسلمان، اور جو 2 باپ کو مانے وہ قادیانی. فرق آ گیا نہیں آئے گا سمجھ میں؟ جی جو ایک روحانی باپ کو ماننے والا ہو وہ مسلمان، اور جو 2 باپ کو ماننے والا ہو وہ قادیانی ہے. آپ بتائیے میں نے کوئی گالی تو نہیں دی، کوئی اپشبد تو نہیں کہا، کوئی برا لفظ تو نہیں کہا، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ جو الفاظ میں نے کہے ہیں یہاں اڑیسہ کے کسی کورٹ میں یا دنیا کے کسی کورٹ میں قادیانی لے کے جائیں اور چیلنج کریں، میں ثابت کر دوں گا کہ مسلمانوں اور قادیانیوں میں صرف یہی فرق ہے کہ مسلمان جیسے جسمانی اعتبار سے ماں ایک، جسمانی اعتبار سے باپ ایک، اسی اعتبار سے روحانی اعتبار سے بھی باپ ایک ہی کو باپ مانتا ہے، ایک ہی کو خدا مانتا ہے، ایک ہی قبلہ ہے، ایک ہی کعبہ ہے، اس کے لیے 4 اور 2 نہیں ہے. اور قادیانیوں کی میں ترجمانی کر رہا ہوں، انہی کے الفاظ میں کر رہا ہوں، لیکن خلاصتاً کر رہا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ قادیانی ایک کو نہیں 2 باپ کو مانتے ہیں. تو 2 باپ کے ماننے والے کو قادیانی کہا جائے گا، اور ایک باپ کے ماننے والے کو مسلمان کہا جائے گا. اب آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے فیصلہ کر لیجئے گا کہ جن کے گھروں میں 2 نہیں 10 باپ ہوں ان کو دنیا کیا سمجھتی ہے. میں تو نہیں فیصلہ کر رہا ہوں، ہمارے وہاں تو الحمدللہ ایک باپ ہے. یہ فرق قادیانیوں اور مسلمانوں میں سمجھ میں آ گیا؟ آپ کے یاد ہو گیا؟ یاد رکھیے یہی فرق مولانا غانم صاحب اور یہ ختم نبوت والے سمجھانا چاہتے ہیں. کبھی در جا کر، کبھی گھر جا کر، کبھی روڈ میں جا کر، کبھی راستے میں جا کر، کبھی دکان پہ جا کر، جہاں کہیں بھی ایک مسلمان ہو وہاں جاتے ہیں تو وہ یہی پیغام لے کے جاتے ہیں ختم نبوت کا. ختم نبوت کا معنی مطلب صرف اور صرف اتنا ہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک باپ ماننا اور انہی کو صرف روحانی باپ ماننا، اس کے علاوہ اور کسی کو روحانی باپ نہیں ماننا. یہ ہے ختم نبوت کا مطلب. پلس وہ آپ کو بچانا چاہتے ہیں اور یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی ماں کا دامن داغدار کر رہے ہیں، 2 باپ تسلیم کر رہے ہیں، تم ان میں سے مت ہو جانا. اگر دنیا کے چمک دمک میں ان میں سے ہو جاؤ گے، دنیا کی رونق دیکھ کر ان میں سے ہو جاؤ گے،
اپنی جہالت کی بنیاد پر ان میں سے ہو جاؤ گے یا اپنی دانشوری کی بنیاد پر ان میں سے ہو جاؤ گے، جس وجہ سے بھی تم ان میں سے ہو جاؤ گے، ہو جاؤ، دنیا آزاد ہے، ہوتے رہنا، لیکن یاد رکھو کل میدان قیامت میں جب تم جاؤ گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا منہ دکھاؤ گے، وہاں تم کس کے حقدار بنو گے؟ وہاں تمہاری شفاعت اور تمہاری سفارش نہیں ہو سکتی ہے، دھوکے میں رہو گے تم، یاد رکھو۔ آج دنیا میں اگر کوئی اولاد ایسی ہو جو اپنا انٹروڈکشن کراتے ہوئے، اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنی ماں کے سامنے یہ کہے کہ میرے 2 باپ ہیں، تو ایسی ماں شرم کی وجہ سے زمین میں دھنس جائے گی، گڑ جائے گی، اور وہ یہ کہے گی کہ کاش کہ اس کمبخت کو میں پیدا ہی نہ کی ہوتی، اس نے میری شرافت کا دامن داغدار کیا ہے۔ یہ ہماری شریعت، یہ روحانی ماں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا روحانی باپ ہیں جو آئے ہیں اور یہ شریعت ہمیں دے کر کے گئے ہیں۔ میرے بھائی، جو لوگ اس شریعت کا دامن 2 باپ کو مان کر کے داغدار کر رہے ہیں، تو بتاؤ یہ عیب کی بات ہے یا نہیں؟ فکر کی بات ہے یا نہیں؟ گھر گھر جانے لوگوں کو بتانے کی بات ہے یا نہیں؟ یہ دیوانگی تو نہیں، پاگل پن تو نہیں۔ یاد رکھو یہ ختم نبوت کے جو دیوانے آپ کے دروازے پہ جاتے ہیں وہ یہی پیغام لے کے جاتے ہیں کہ آئے ہو دنیا میں، جس طرح سے خدا ایک ہے، خدا کے بعد کوئی اب خدا ہی نہیں، کسی کے خدا ہی نہیں، کوئی اور خدا نہیں، اسی طرح سے یاد رکھو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ابوت کے بعد اب کوئی باپ نہیں اور کوئی روحانی باپ پیدا ہونے والا نہیں ہے قیامت تک۔ ختم نبوت کے دیوانے آپ کو یہی پیغام جاتے ہیں سنانے کے لیے۔ میں نے آپ کو ختم نبوت کا معنی اور مطلب آپ کی زبان میں سمجھانا چاہا۔ امید یہ ہے کہ اگرچہ بے ترتیب میری گفتگو ہے لیکن آپ سمجھ ضرور گئے ہوں گے۔ اب میں کچھ اگلی بات عرض کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یاد رکھو اس روئے زمین پر جب سے یہ زمین پیدا کی گئی ہے، اس وقت سے لے کے قیامت تک، جب تک یہ زمین رہے گی، اس وقت تک کے لیے۔ اب یہ جو گفتگو ہے اگلی، میں اپنے علماء کرام سے زیادہ توجہ چاہوں گا۔ پبلک کے کام کی بات اس میں کم ہوگی، اگر سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ کوشش کر رہا ہوں میں عوامی زبان میں اس بات کو کہنے کی، لیکن نہ سمجھ میں آئے تو آپ اپنے علماء سے سمجھ لیں گے۔ اس میں علماء، حفاظ یا دانشوران جو پڑھے لکھے ماسٹر، ڈاکٹر، پروفیسر جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ اس کو کان کھول کر کے سنے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے یہ زمین پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کے قیامت تک، جب تک یہ زمین رہے گی، اس زمین پر جتنے فتنے پیدا ہوئے ہیں ان سارے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ جو پیدا ہونے والا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ نبی نے فرمایا ما من نبی الا حذر امتہ عن فتنۃ الدجال، ہر نبی نے آ کر کے دجال کی فتنے سے اپنی امت کو ڈرایا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ میں بھی اپنی امت کو دجال کے فتنے سے ڈرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں۔ لیکن سنو، سابقہ انبیاء نے جو باتیں بتائی ہیں، میں ان میں کچھ ایسی باتیں تم کو بتانے جا رہا ہوں، انی سأصفہ لکم لم یصفہ نبی قبلی، میں تم کو کھول کر کے دجال کی حقیقت اس طرح سے بتا رہا ہوں کہ میرے سے پہلے کسی نبی نے اس طرح سے نہیں بتایا ہوگا۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو آنے کے بعد وہ کچھ کام کرے گا۔ لمبی حدیث ہے، اس میں تقریباً 18 باتیں بتائی گئی ہیں، ان میں صرف 2-3 باتیں ابتدائی بتا رہا ہوں۔ ان میں سے ایک کام وہ یہ کرے گا، وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں نبی ہوں۔ سب سے پہلا کام وہ یہی کرے گا، وہ کہے گا کہ میں نبی ہوں۔
لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو اب میں جو لوگ بھی نبوت لے کے اللہ کی طرف سے اس روئے زمین پر آنے والے تھے ان میں سب سے اخیر حصے میں لے کر کے آ گیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی بنا کے پیدا نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا کام کیا کرے گا؟ اب نبی ہوں اور نبی بنا کے پیدا نہیں کیا جائے گا کا مطلب سمجھ لیا آپ نے کیا ہے؟ جی نہیں سمجھا آپ نے، پھر دوبارہ سمجھاؤں۔ وہی بات ہے، اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ اب میں آخر نبی ہوں، اس کا مطلب یہ کہ وہ آخری روحانی باپ ہیں، آپ کے بعد کوئی اور شخص روحانی باپ بنا کے بھیجا نہیں جائے گا۔ اب ایک باپ کے ماننے والے کو مسلمان اور دو باپ کے ماننے والے کو قادیانی کہا جائے گا۔ ایک باپ کے ماننے والے کو مسلمان، دو باپ کے ماننے والے کو شکیلی کہا جائے گا۔ ایک باپ کے ماننے والے کو مسلمان، دو باپ کے ماننے والے کو جبن پوری مہدوی کہا جائے گا۔ ایک باپ کے ماننے والے کو مسلمان، دو باپ کے ماننے والے کو شیعہ کہا جائے گا۔ ایک باپ کے ماننے والے کو مسلمان، دو باپ کے ماننے والے کو بابی اور بہائی کہا جائے گا۔ بے شمار فتنے ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں کیندرا پاڑے کے اندر عرض کروں گا۔ یہاں تو مجھے صرف یہ بتانا ہے، نبی نے جب یہ کہا کہ میں آخری نبی ہوں، اس کا مطلب مسلمانوں آپ کی زبان میں یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے آخری روحانی باپ ہیں، آپ کے بعد کوئی اور روحانی باپ بن کے آنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کے بعد اب کسی کو اگر کوئی منواتا ہے تو یاد رکھو وہ دو باپ کو منوانے والی بات ہے، لہذا اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ ہاں اگر آپ کی طبیعت اور آپ کی غیرت گوارا کر رہی ہو دو باپ کو ماننے کی تو دو ہی پر کیوں اکتفا کر رہے ہیں؟ 10 مان لیجئے آپ اپنی ماں کے لیے، کون منع کر رہا ہے؟ ہندوستان آزاد ہے، آپ کی زبان آزاد ہے، آپ کی فکر آزاد ہے، آپ کی سوچ آزاد ہے، آپ آزاد ہیں۔ ہندوستان آزاد میں آپ اپنی ماں کے لیے ایک نہیں 10 باپ تجویز کیجئے، ہم کبھی آپ کے خلاف اسٹیج نہیں لگائیں گے، لیکن ہمارے روحانی باپ جو شریعت لے کے آئے ہوئے ہیں اس کو داغدار کریں گے تو یاد رکھیے ہم کسی قیمت پر برداشت نہیں کریں گے۔ مسئلہ یہاں آ کے اٹکتا ہے، ہندوستان آزاد ہے، کبھی کسی کے خلاف اسٹیج نہیں لگاتے ہیں ہم، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے، سنا بھی نہیں ہوگا آپ نے۔ ماضی کی تاریخ دیکھ لیجئے، مستقبل بھی دیکھتے رہیے گا، کسی کے خلاف ہم آواز نہیں لگاتے۔ آواز لگانے کی ضرورت اس لیے آتی ہے کہ بھیڑ کی شکل میں یہ بھیڑیا آ رہے ہیں، بھیڑیے کی شکل میں یہ بھیڑ آ رہے ہیں، یہ شکل تبدیل کر کے جو مسلمانوں کی نسل کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی اصل کو بھی تباہ کرنا جانتے ہیں۔ پریشانی یہاں آتی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ نے آخری نبی ہونے کا مطلب سمجھ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی تفصیلات جو بیان فرمائی ہیں وہ علمی انداز میں ہیں، وہ پھر کسی اور وقت میں۔ دجال آئے گا تو دوسری بات اور کہے گا، وہ اتنی پر نہیں رکے گا، وہ یہ کہے گا کہ دیکھو میں تمہارے لیے خدا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو اس کو نبی نہ ماننا، یعنی اس کو اپنا روحانی باپ نہ ماننا اور اس کو خدا نہ ماننا۔ کیوں نہ خدا نہ ماننا؟ 2 دلیلیں دی اللہ کے نبی نے، اتنی واضح دلیل، بہت واضح دلیل۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو کبھی خدا نہ ماننا اس کو۔ کیوں نہ خدا ماننا؟ اس لیے نہیں ماننا کہ دیکھو اس دنیا میں ان آنکھوں سے، اس دنیا میں ان آنکھوں سے اپنے خدا کو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، اس دنیا میں ان آنکھوں سے اپنے خدا کو نہیں دیکھ سکتے ہو، اور تم تو دکھائی دے رہے ہو تو تم خدا کیسے ہو سکتے ہو؟ موٹی سی بات ہے یا نہیں ہے؟ جی اس دنیا میں ان آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب ایسا کیوں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ ایسا کیوں ہے تم بتاؤ، تمہاری ناک آگے کیوں ہے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ تم بتا دو۔
اللہ کی مرضی. ہاتھ میں اس نے پکڑنے کی قوت دی, جتنی قوت دی اتنا ہی تو ہے, اس سے آگے تو نہیں کر سکتے آپ. پیر میں چلنے کی قوت دی, جتنی قوت ہے اتنا ہی ہے, اس سے آگے تو نہیں کر سکتے آپ. زبان میں بولنے کی قوت دی, آپ زبان سے بولتے ہیں, ہاتھ سے تو بول نہیں سکتے آپ. لیکن اللہ کی مرضی, کل میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ قوت گویائی دیں گے, ہاتھ بھی بولے گا, پاؤں بھی بولے گا, جسم کا ہر رواں بولے گا. یہ اس کی مرضی, اس نے یہاں ناک لگا دی, یہاں آنکھ لگا دی. یہ اس کی مرضی کہ اس نے آپ کی آنکھوں میں وہ قوت نہیں دی جو قوت آپ کو مرنے کے بعد دی جائے گی کہ وہاں دیکھیں گے آپ اپنے رب کو. لیکن یہاں اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر سمجھ میں آ گئی تو کئی فتنوں کا میں نے جواب دے دیا. جتنے لوگ اپنے رب کو خدا دکھلاتے ہیں, منواتے ہیں, وہ خدا نہیں ہے, یاد رکھیے گا, چاہے وہ عیسائی ہوں چاہے جو کچھ بھی ہوں. بہرکیف اللہ کے نبی نے بتایا کہ وہ آئے گا تو کہے گا میں خدا ہوں, اس کو خدا مت ماننا, اس لیے کہ رب کو ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے. وَلَن تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا, زندگی میں تم نہیں دیکھ سکتے, مرنے کے بعد دیکھو گے, اللہ قوت دیں گے. اور یہ دجال تو دکھائی دے رہا ہے, تو خدا کیسے ہوگا؟ دوسری بات اور بتائی اللہ کے نبی نے کہ ہمارا رب جو ہے, جس کو ہم نے رب مانا ہے, اس کے اندر کئی خوبیاں ہیں, خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. جس کو ہم نے رب مانا ہے اس کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں ہیں. اور ایک بڑی خوبی اپنے رب کے اندر ہے کہ وہ حسین ہے, جمیل ہے, عیب سے پاک ہے. ہمارا رب کیا ہے؟ پاک اور بے عیب ہے. دو لفظ یاد رکھ لیجئے, ہمارا رب کیا ہے؟ پاک اور بے عیب, اسی کو ہم رب مانتے ہیں. اور جب دجال آئے گا تو اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی, بھینگی ہوگی, ایک آنکھ سے دکھ نہیں رہا ہوگا اسے. تو ہمارے نبی نے یہ دو دلیل دے دی کہ یہ کمبخت جو دکھ رہا ہے یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے, اور جو اپنی آنکھیں درست کرنے پر قادر نہیں ہے تو یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, لیکن یاد رکھو ان سب کے باوجود اس کو بڑی طاقت, بڑی قوت دی جائے گی. اتنی قوت دی جائے گی کہ ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں جہنم لے کے چلے گا. اتنی قوت اس کو دی جائے گی, اتنی طاقت دی جائے گی کہ ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا اسے کہ بول تو مجھے خدا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے. وہ بندہ کہے گا کہ میں تو تجھے خدا نہیں مانتا. وہ اسے قتل کر دے گا, اور قتل کر کے دو حصے کر کے, جس لتین دو حصے کر کے بیچ میں چلے گا اور دکھائے گا کہ ایک ٹکڑا ادھر, ایک ٹکڑا ادھر. اس کے بعد پھر اس کو زندہ کرے گا, اور زندہ کر کے اس سے یہ کہے گا کہ دیکھو میرے ہاتھ میں موت بھی ہے, میرے ہاتھ میں زندگی بھی ہے. میں موت دینا بھی جانتا ہوں, زندہ کرنا بھی جانتا ہوں. تم کو جنت میں چاہیے تو جنت میں بھیج دوں گا, چاہوں گا تو جہنم میں بھیج دوں گا. اب بول تو مجھے خدا مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ تو وہ بندہ کہے گا کہ کمبخت, اب تو پہلے کے مقابلے میں مجھے اور زیادہ اس بات کے اوپر یقین آ گیا کہ تو خدا نہیں, تو دجال ہے. اب دوبارہ پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا تو اب قتل نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا کہ کمبخت مردود, تم کو صرف اتنا ہی طاقت دی گئی تھی, اب اس سے آگے کی طاقت تمہاری نہیں ہے. اب وہ قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر پائے گا. وہ پوچھے گا اس بندے سے کہ بتاؤ میرے ہاتھ میں موت دینے کی طاقت ہے, میرے ہاتھ میں زندگی کی طاقت ہے, میں جب چاہوں بارش برسا دوں, جب چاہوں زمین خشک کر دوں, جس کو چاہوں روزی دوں, جس کو چاہوں روزی چھین دوں, یہ ساری طاقت ہے میرے ہاتھ میں, اس کے باوجود تم مجھے اپنا خدا کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو وہ بندہ یہ کہے گا کہ میں خدا تمہیں اس لیے نہیں مان رہا ہوں کہ بچپن میں شروع میں ہی مجھے یہ بات بتا دی گئی تھی, یہ عقیدہ مجھے بھٹی کی طرح پلا دیا گیا ہے, بتا دیا گیا ہے کہ میرا رب وہ ہے جو پاک اور
بے عیب ہے، تیری ایک آنکھ کانی ہے، تو اپنی آنکھ کو درست نہیں کرنے کے اوپر قادر ہے، تو میرا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے پتا چلا کہ تو دجال ہے۔ یہ دجال کا فتنہ میرے بھائی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری صفات بتائی ہیں، مجھے تو دو لفظوں میں آپ کو جو چیز یاد کرانی ہے وہ یہ یاد کرانی ہے، اب آپ توجہ دیں کہ دجال کا فتنہ نبی کے بتانے کے مطابق آئے گا۔ وہ کوئی ملک نہیں، وہ کوئی قوم نہیں، جیسی خوبی اللہ نے بتائی ہے، جو صفات بتائی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو اس کے مطابق وہ ایک شخص ہے اور آئے گا، اپنے وقت پر آئے گا۔ اس کا پیغام کیا ہوگا اور آپ کا پیغام کیا ہونا چاہیے، یہ دو لفظ آپ کو رٹانا ہے۔ یاد رکھو، دجال کی تمام تر دجالیت کا، اس کے تمام تر فتنگی کا پیغام یہ ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ دین دے دو دنیا لے لو۔ کیا کہے گا؟ دین دے دو دنیا لے لو، وہ یہی کہے گا۔ لیکن آپ کا پیغام کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا پیغام یہ ہونا چاہیے کہ یاد رکھو کہ جو جان مانگو تو جان دیں گے اور مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ دنیا لے لو لیکن اپنا دین ہم کسی قیمت پر برباد نہیں ہونے دیں گے۔ اب جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں ملکی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر، آپ دیکھیے پوری دنیا میں دنیا والوں کا ایک ہی پیغام ہے کہ دین دے دو دنیا لے لو۔ میرے دینی بھائیوں، خدا کے واسطے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اپنے نسلوں کے ایمان کو محفوظ رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ حرف بحرف بالکل دکھنے میں آ رہا ہے اور بالکل روشن سورج کی طرح سامنے آ رہا ہے۔ پوری دنیا میں اب ایک ہی اعلان ہے، کیا؟ دین دے دو دنیا لے لو۔ مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں، مسلمانوں کے پاس بزنس نہیں، مسلمانوں کے پاس کھیتی نہیں، مسلمانوں کے پاس فیکٹریاں نہیں، مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں، رہی صحیح ایک حکومت تھی سعودی عرب، اس کا بھی حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کا بھی حال یہ ہے کہ ہندوستان سے، آپ کے اڑیسہ سے ایک بندہ جاتا ہے یہاں سے کمانے کے لیے تو آتا ہے محدث بن کر۔ سعودی حکومت کا بھی حال یہ ہے، جاتا ہے وہاں نوکری کرنے کے لیے، گاڑی صاف کرنے کے لیے، بیت الخلا صاف کرنے کے لیے، جاتا ہے وہاں کمانے کے لیے، لیکن آتا ہے تو محدث بن کر۔ آپ نے سعودی عرب کا بھی حال دیکھ لیا۔ مسلمانوں کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، نہ حکومت ہے، لیکن کون سی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا مسلمانوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے؟ یاد رکھو، وہ صرف اور صرف یہی بات ہے کہ اپنے دل میں ہم نے خدا کو ایک مانا، ایک خدا کو مانا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا روحانی باپ مانا۔ آپ کے علاوہ اور کسی اور کو ہم نے روحانی باپ نہیں مانا ہے۔ اسی کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ پوری دنیا آج ہمارے دل و دماغ سے ہمارے نبی کی محبت کو کھرچ کے نکالنا چاہتی ہے۔ مسلمانوں، یہ آواز لگا کے بتاؤ، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے ایمان پر زندہ رہیں گے انشاءاللہ۔ پوری دنیا کا ایک ہی نعرہ ہے کہ تم سب کچھ لے لو، جو چاہتے ہو وہ لے لو، نبی کی محبت کو دے دو۔ لیکن یاد رکھو، مسلمان اپنے دل سے کبھی اپنے نبی کی محبت کو نہیں دے گا انشاءاللہ۔ اور اس کا فارمولہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہر آدمی جب بھی آئے گا اسٹیج پر اور مائک سامنے ہوگا، پروفیسر صاحب آئیں گے تو وہ اپنے حساب سے فارمولہ بتائیں گے، ڈاکٹر صاحب آئیں گے اپنے حساب سے بتائیں گے، حکیم صاحب آئیں گے اپنے حساب سے بتائیں گے، علماء آئیں گے اپنے حساب سے بتائیں گے۔ میں آپ کا ایک ادنا سا بھائی ہوں، میں اپنے حساب سے آپ کو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں، اگر سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کر لینا، نہ سمجھ میں آئے تو ہر چیز ماننا ہر ایک کا ضروری نہیں ہے۔
کوئی اختلاف ہی نہیں ہے ہمارے آپ کے درمیان. سمجھ میں آ جائے تو مان لینا, اس پر عمل کر لینا. اس قیامت کے قرب کا علاقہ ہے, یاد رکھو قیامت کے قریب ہم جا رہے ہیں. اس میں اگر آپ کو اپنا ایمان بچانا ہے, اپنی نسلوں کا ایمان بچانا ہے, تو یاد رکھو اس کی ایک ہی شکل ہے کہ علماء کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھنا, مدارس کو اپنے کلیجے سے لگا کے رکھنا. جب تک تمہارا تعلق تمہارے علماء سے رہے گا, دنیا کی کوئی طاقت تم کو بے ایمان نہیں بنا سکتی ہے. اور جس دن تمہارا رابطہ تمہارے علماء سے کٹ گیا, جس دن تمہارا رابطہ تمہارے مدارس سے کٹ گیا, تمہارے مساجد سے کٹ گیا, خانقاہوں سے کٹ گیا, تو یاد رکھو کٹے ہوئے پتنگ کی طرح سے تم دنیا میں پھرتے رہو گے, کوئی تمہارے ایمان کو بچانے والا نہیں ہوگا. میں اخیر میں چلتے ہوئے آپ کو ایک لمبے واقعے کی طرف اشارہ کر دوں. جب دجال آ جائے گا تو دجال کو ہلاک کرنے کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آئیں گے, آسمان سے اتریں گے. اللہ کی مرضی, اللہ نے محفوظ رکھا ہوا ہے ان کو آسمان کے اوپر. کسی کو کیا اعتراض کہ وہاں کیا کھا رہے ہوں گے, کیا کر رہے ہوں گے, کیسے آئیں گے؟ ارے تم اپنی فکر کرو, ان کی فکر کیوں کر رہے ہو کہ تمہاری آنکھ آگے کیوں ہے پیچھے کیوں نہیں ہے؟ ایک دو آنکھ تھی تو ایک تمہاری آگے ہوتی ایک پیچھے ہوتی, ایک ہی طرف کیوں ہے؟ اپنی فکر کرو. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب تشریف لے آئیں گے, دجال کو ختم کریں گے, اسی زمانے میں حضرت مہدی محمد بن عبداللہ المہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا. محمد بن عبداللہ المہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا. حضرت مہدی کا بھی انتقال ہو جائے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا جب زمانہ ہوگا تو پوری دنیا میں امن چمن چین سکون کا زمانہ ہوگا. اور حدیث شریف میں آتا ہے اتنی برکتیں ہوں گی, اتنی برکتیں ہوں گی کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی, آسمان اپنے دروازے کھول دے گا. ایک ایک انار اتنا بڑا بڑا ہوگا, حدیث شریف میں مثال دی گئی ہے کہ اس کے چھلکوں کو لوگ چھتری بنا کر کے چلیں گے, اتنا بڑا بڑا انار ہوگا, اتنی برکتیں ہوں گی. اور بھیڑیا بکری کے ساتھ چر رہی ہوگی, لیکن بھیڑیا بکری کو نقصان نہیں پہنچائے گی, یاد رکھو. شیر بچے ایک ساتھ کھیل رہے ہوں گے, شیر بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا. بچے سانپ کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے, سانپ بچوں کو نقصان نہیں پہنچائے گا, زہر اٹھا لیا جائے گا, اتنی برکت ہوگی. لیکن کیا ہوگا, ایک وقت وہ آئے گا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بھی انتقال ہو جائے گا, وہ بھی تشریف لے جائیں گے دنیا سے. 40 سال 45 سال جتنی بھی مدت حدیث شریف میں بیان کی گئی ہے, حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام گزار کے جب دنیا سے جائیں گے تو دنیا کے اندر سوائے اسلام کے اب کوئی مذہب نہیں ہوگا, یاد رکھو. سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہیں ہوگا. جو لوگ ان مدارس کو, مساجد کو, میناروں کو بلڈوزر کرنے کی بات کرتے ہیں وہ اپنی فکر کریں. ہمارے نبی کی بات پر ہم کو اتنا ہی یقین ہے جتنا نکلتے ہوئے سورج پر اور اس رات کے اوپر ہمیں یقین ہے. یاد رکھو نبی نے فرمایا ہے یہ ہو کے رہے گا, پوری دنیا مل کر کے بھی اسلام کو مٹا نہیں سکتی ہے, مسلمانوں کو مٹا نہیں سکتی ہے. جب حضرت عیسیٰ ابن مریم چلے جائیں گے تو اس دنیا کے اندر ایک ہی مذہب ہوگا اور وہ ہوگا مذہب اسلام. لیکن پھر کیا ہوگا وہی سنانا ہے آپ کو چند لفظوں میں کہ اس کے بعد پھر حالات خراب ہوں گے, اس کے بعد پھر حالات خراب ہوں گے. اب دنیا پھر گمراہی کی طرف جائے گی, اب پھر ان کے اندر بد اخلاقیاں آئیں گی. حدیث شریف میں مثال دی گئی ہے کہ پھر حالت یہ ہو جائے گی کہ جیسے گھوڑے اور گدھے روڈ کے اوپر جفتی کرتے پھرتے رہتے ایسے ہی انسان جفتی کرتا پھرے گا. اب حالت یہ ہو جائے گی. فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بعد یاد رکھو اب علماء نہیں آئیں گے سمجھانے کے لیے, اب صلحاء نہیں آئیں گے سمجھانے کے لیے, اب مسجدیں نہیں ہوں گی, اب مینارے نہیں ہوں گے,
اب مدرسے نہیں ہوں گے. حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بعد جب حالات بگڑیں گے یاد رکھو تو اس کے بعد اس دنیا کی بساط اللہ تعالیٰ پلٹ دیں گے اور قیامت قائم ہو جائے گی. حضرت عیسیٰ ابن مریم سے پہلے حدیث شریف سے پتہ یہ چلتا ہے کہ علماء کی یہ آمد خیر کا ذریعہ ہے, صلحاء کی آمد خیر کا ذریعہ ہے. یہ مدارس, یہ مساجد, یہ خانقاہیں ہمارے درمیان خیر کا ذریعہ ہیں جب تک یہ ہیں, یاد رکھو. تو یہ آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ خیر کے دروازے ہیں, ہمارے درمیان خیر ہے, لہذا ان کو کلیجے سے لگاؤ. اسی لیے میں نے کہا کہ یاد رکھو جب تک آپ کا رابطہ علماء سے رہے گا, مدارس سے رہے گا, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو بے ایمان نہیں بنا سکتی ہے. اور جس دن آپ کا رابطہ آپ کے علماء سے کٹ جائے گا, مدارس سے کٹ جائے گا, یاد رکھیے گا آپ کے ایمان کا محافظ اللہ تعالیٰ خدا جانے کیا ہوگا. تو دجالی فتنے جو آ رہے ہیں وہ آ کے آپ کو ایک ہی پیغام دے رہے ہیں کہ دنیا لے لو, دین دے دو. اب بہت سارے فتنے آ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کچھ بھی کرو دنیا میں, ایک کام کرو, اپنے علماء سے دور رہو, اپنے علماء سے دور رہو. علماء سے دور رہیں گے آپ یا قریب رہیں گے؟ میرے دینی بھائیوں, میں نے آپ کو آپ کی زبان میں یہ سمجھانا چاہا ہے کہ یاد رکھو علماء کو جب تک اپنی آنکھوں سے لگا کے رکھو گے, اپنے کلیجے سے لگا کے رکھو گے, اور یہ نعرہ جب تک بلند کرتے رہو گے, انشاءاللہ آپ کا بھی ایمان محفوظ رہے گا اور آپ کے آنے والی آئندہ نسلوں کا بھی ایمان محفوظ رہے گا. اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم و دائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے اپنی بات پوری کر دی کہ اب دنیا میں روحانی باپ صرف اور صرف ایک ہی ہیں, اور ایک باپ کے ماننے والے کو مسلمان اور دو باپ کے ماننے والے کو قادیانی کہتے ہیں. جس کا جی چاہے ادھر جائے, جس کا جی چاہے ادھر آئے. ہندوستان آزاد ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.